Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Excellencies, diplomats, Sardar Muazzam Sahab from the National Energy and Conservation Authority, distinguished guest, Shahid Shaukat Sahab, all those who have cooperated in developing this green presidency, and my team, mashallah, ladies and gentlemen, assalamu alaikum. It's certainly a pleasure that we are celebrating an occasion where we did not get into the race, we were doing something for ourselves, and finally we found that we have been selected. So the goal was never international recognition, the goal was our own desperate effort to turn this presidency green and to give Pakistan a message that conservation is the need of this century, of this hour, and of the people of Pakistan. I believe translation equipment is there, so because I think the message of conservation and of energy saving and of protecting this earth needs to be going out to the people of Pakistan, and therefore I would take the liberty of speaking in Urdu. تو حضور والا آپ سب لوگوں کے لیے یہ جو گرین پریسیڈنسی کی اچیومنٹ ہے اور انٹرنیشنل ایوارڈ ہم کو ملا ہے، یہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوشش کی تھی اس کے لیے، بلکہ ہم صرف کوشش اپنے لیے کر رہے تھے کہ یہاں بجلی کا جو استعمال ہے وہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے، اور دنیا کے اندر اب آہستہ آہستہ سب سے سستی فی الوقت سولر انرجی ہے جو 4 سینٹس کے حوالے سے اویلیبل ہے، جبکہ سمجھا جاتا تھا ایک زمانے میں کہ ہائیڈرو الیکٹریسٹی ہے جو سب سے چیپ ہے، مگر کیونکہ اس کے لیے ڈیمز بنانے پڑتے ہیں اور واٹر کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے ڈیمز فار اسٹوریج آف واٹر از فائن، بٹ ڈیمز پرٹیکولرلی فار انرجی از این ایکسپینسو وینچر آن دی انوائرمنٹ. اور پاکستان کے پاس اپنے انرجی ریسورسز ایز فار ایز فاسل فیوز آر کنسرنڈ are tremendous as far as coal is concerned، جس کو ہم نے ریکگنائز شاید 20-30 سال بعد لیٹ کیا. مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اوپر ابھی جہاں سے جس بات کا ذکر ہوا کہ دنیا کو بڑی سخت ضرورت ہے انوائرمنٹل کانشیسنس کی. اچھا، دنیا کا فوکس کس طرف ہے؟ اصل میں یہ COP28 جو ہوئی، سردار معظم صاحب نے جس بات کا ذکر کیا، یہ بڑی اہمیت اس طرح سے رکھتی ہے کہ دنیا انسانوں کے اندر کنسنسس آنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، کبھی کبھی دہائیاں لگ جاتی ہیں کسی بات پر، اور اسی طرح سے انرجی اور گلوبل وارمنگ پر دہائیاں لگ گئی ہیں. آئی تھنک ڈیفینیٹلی 2 or 3 ڈیکیڈز اس میں لگ گئے ہیں کہ گلوبل وارمنگ. ایک چیز پر دنیا نے بڑی آسانی سے کوآپریٹ کیا، وہ اوزون کے اوپر کیا، جب فلورو کاربنز کو کنٹرول کیا اور بڑی جلدی اس کو مینیج کرنے کی کوشش کر لی گئی. سائنس بھی نئی تھی وہ، مگر یہ کہ دنیا کی کانشیسنس بھی، اور انہوں نے ایک اچھی کاسٹ دے کر اس چیز کو سبسٹیٹیوٹ گیسز کے اندر لے گئے تاکہ وہ ریفریجریشن کا کام بھی چلتا رہے، مگر یہ کہ اوزون لیئر کو ڈسٹرب نہ کریں. گلوبل وارمنگ کے انڈیکیٹرز بہت عرصے سے آ رہے تھے، مگر اس کی ریکگنیشن انٹل 10 years ago یا 15 years ago تو باقاعدہ بہت ساری گورنمنٹس کے صدور جو ہیں وہ چیلنج کرتے تھے کہ یہ ایسا ہے نہیں. اچھا، ابھی بھی چیلنج ہو رہا ہے، مگر یہ کہ کم سے کم ایک گریجول موومنٹ ہے اس طرف کہ دنیا کے اندر کنزرویشن کی جائے اور گلوبل وارمنگ نہیں کی جائے. اچھا، اس کو میں ایک کانٹراسٹ دینا چاہتا ہوں آپ کو، کیونکہ میں ہوں سیاستدان خود بھی، اور کیونکہ میں ہوں سفرر، ہے نا. اس وقت دنیا کے اندر جو جنگ و جدال ہے اس کے اندر مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ دنیا کی پرائرٹیز صحیح نہیں ہے. اگر دنیا میں ظلم کرو گے، قتال کرو گے، لوگوں کو مارو گے، تو اس سے جو انریسٹ کریٹ ہوگا وہ تو اس دنیا کے لیے اچھا نہیں ہے. کیوں اچھا نہیں ہے؟ ایک تو یہ دنیا کے اندر یہ انسان نے ایوالو کر کر سپیریئر ریس بن گیا، مگر یہ جو کیفیت انسان کی ہے کہ دنیا کے اوپر اس کا فٹ پرنٹ اتنا بڑا اور گہرا ہو گیا، یہ پچھلے 300-400 سال سے زیادہ کی نہیں ہے. اور اس کے اندر بھی 20ویں صدی کے مڈل تک کم سے کم اس بات کا احساس تھا کہ ابنڈنٹ ریسورسز ہیں، دنیا کے پاس ابنڈنٹ ریسورسز ہیں، جو مرضی آئے کرو، جتنا مرضی آئے بناؤ، جتنا مرضی آئے استعمال کرو، جتنا مرضی آئے پھینکو. بلکہ لیٹ 20th century کی سٹڈیز تھیں کہ جو انٹرنیشنلی گڈز خریدی جاتی تھیں ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر، اس میں سے 60%
2 مہینے کے اندر غیر استعمال شدہ جسٹ اسٹورڈ گڈس کے طور پر ہو جاتی تھی یا پھینک دی جاتی تھی. 60% وی ور پروڈیوسنگ. اور وہ ہم اپنے گھر میں دیکھتے تھے ٹوائز کے اعتبار سے ہمیں تو بڑی محنت سے اچھی کارکردگی کا چند کھلونے مل جاتے تھے, اور اب جب میں اپنے گرینڈ چلڈرن کے کمرے دیکھتا ہوں کھلونوں سے بھرے ہوتے ہیں. سو واٹ از دا سیٹسفیکشن اینڈ واٹ از دا نیڈ؟ بناؤ. اچھا, اس کا ایک کیپٹلزم کی بھوک کے حوالے سے جو انسان کو ایکسپلائٹ کیا گیا کہ انسان کی وانٹس بڑھا دی گئی, یعنی نیڈز اور وانٹس میں ایک مکس کر دیا گیا کہ خواہشات ہیں اور ضروریات وہ اتنی گڈمڈ ہو گئیں کہ انسان اپنی ساری خواہشات کو اپنی ضروریات سمجھنے لگا, اور ہائر اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے اعتبار سے اس نے دنیا کے جو دنیا دینے کو تیار تھی انسان کے ساتھ محبت میں, اس سے کہیں زیادہ دنیا سے اس نے کھینچنا شروع کیا. ارلی کانشیسنس اس بات میں, آئی ایڈمائر دا فیکٹ, ارلی کانشیسنس اس بات میں میرے مذہب کے اندر بھی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تم دریا کے پاس بھی وضو کرو, ایبلوشن کرو, تو پانی احتیاط سے استعمال کرو. اچھا, دس از سم تھنگ جو لوگوں کے ذہن میں تھی نہیں, مطلب ایک سمبولک اعتبار سے ضرور. میرے والد صاحب کہتے تھے کہ جب ہم نلکا زور سے کھولتے تھے, جب پانی کی کراچی میں قلت نہیں تھی, تب وہ کہتے تھے یہ کیا کر رہے ہو, اینڈ دین ہی وڈ نریٹ دس حدیث کہ بی کنزرویٹو. اچھا, جب بجلی اتنی مہنگی نہیں تھی تو ہم جناب مائی فادر وڈ کیپ آن ٹیلنگ می کہ بتی بجاؤ, بتی کیوں جل رہی ہے, بتی بجاؤ. اب یہاں بھی وہ عادت جو ہم چاہتے ہیں اب نئی جنریشن کے پاس آئے کنزرویشن کی, وہ عادت ایک جنریشن مس کر گئی. اچھا, اب میرا تو کیفیت یہ ہے کہ میں جس کمرے میں جاتا ہوں بتیاں بجاتا ہوں یہاں پریسیڈنسی میں, کیونکہ یہ انرجی تو میری انرجی ہے نا, یہ انرجی, یہ ملک میرا, یہ چیزیں میری, یہ انرجی میری, جس میں یہاں کنزرویشن کروں گا تو سارے پاکستان کے اندر بچت ہوگی. میں شام کو نکلتا ہوں, میں اتنے دنوں یہ دیکھتا رہا کہ جناب مغرب سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے یہ ساری اسٹریٹ لائٹس یہاں پر, یہ اس کانسٹیٹیوشن ایونیو پر اور یہ بلو ایریا میں ساری اسٹریٹ لائٹس جل جاتی تھیں. اچھا, میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آدھا گھنٹہ پہلے یار مغرب سے روشنی ہے تو کیوں جل رہی ہیں. اچھا, میں نے فون کیا, اطلاع دی کہ بھائی یہ نہیں کرو, پھر بھی جلتی رہیں. تو پھر میں نے سوچا کہ اس کو پبلکلی کہیں بات کہہ دوں, مگر پبلکلی کہنے کے بجائے ہم نے اندرونی کام کیا. آپ کو تعجب ہوگا, اس چیز کو مینیج کرنے میں ہمیں 3 مہینے لگ گئے. اٹ از اے سمپل تھنگ یار, بتی بجاؤ, مغرب کے بعد بتی جلا لینا. پتہ ایک چلا, ایک کیفیت یہ پتہ چلی کہ جو صاحب اس کے ذمہ دار ہیں وہ سوچتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے جاؤں گا تو اس سے پہلے یہ کام کر لوں, واپس آؤں گا تو اندھیرا ہو چکا ہوگا. اب ایک آدمی اپنی کنویننس میں میرے بلز پر چھری چلا رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایٹیٹیوڈز کی بات ہے. تو میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ سب سے پہلے تو میں کفایت, مائی پرافٹ یوز ٹو, یعنی رفو کرتے تھے اپنے کپڑوں کو خود کفایت کے اعتبار سے. لوگ ان سے کہتے تھے کہ دنیا آپ کے پیروں پر ہے, پھر بھی آپ اسی طرح سے رہتے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ میرے لیے تو آخرت ہے اور دنیا کو کنزیوم کرنے سے کیا فائدہ. تو وہاں سے چلیں. پھر رومی نے بڑی اچھی بات کی, جب میں بات کرتا ہوں محبت کی دنیا میں, تو رومی نے یہ کہا کہ محبت کرو, اپنے آپ سے کرو, اپنے دل سے کرو, اپنی اولاد سے کرو, اپنے پڑوسیوں سے کرو, اپنی قوم سے کرو, اور اپنے انسانیت سے محبت کرو. اس کے بعد اس کی چھٹی لیول آف محبت جو ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ کی ساری بنائی ہوئی چیزوں سے محبت کرو, چاہے وہ پانی ہے, چاہے وہ پتھر ہے, چاہے وہ پیڑ ہیں, ہر چیز زندہ یا جس کو تم مردہ سمجھتے ہو, مے بی اٹ از ناٹ, مگر زندہ یا مردہ سب چیزوں سے محبت کرو. تو یہ ایک ایٹیٹیوڈ تھا. یعنی اس وقت دنیا کو, رومی کے زمانے میں یہ احساس نہیں تھا کہ یہ چیزیں, یہ اس زمانے میں ایبنڈنس کا احساس تھا کہ سب وافر مقدار میں سب کچھ ہے. یہ تو شارٹیج کا تو اندازہ بعد میں ہوا. اور اسی زمانے کے اندر جب ایبنڈنس کا احساس تھا اور پروڈکشن اور کنزیومرزم بے انتہا بڑھا دیا گیا, اور یہ پروڈکشن کمپنیز کے تو انٹرسٹ میں تھا کہ نیڈز اور وانٹس کو مکس کر دیں, اور انسان نے بھی یہ سمجھ لیا کہ ہر ترقی کا معیار ایک مثال کے طور پہ خوبصورت گاڑی اور وغیرہ وغیرہ. تو اس زمانے میں کیا نام تھا, کارل گوسٹاف یونگ, آپ نے نام سنا ہوگا. کارل گوسٹاف یونگ واز اے ڈریم سائیکالوجسٹ.
یعنی وہ ڈریمز کو انٹرپریٹ کر کے سگمنڈ فرائڈ مثال کے طور پر اسی زمانے کے، کارل گسٹاف یونگ نے افریقہ گیا، اس نے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے اور نیچر کے قریب جانا چاہتا تھا، تو اس نے شاید لیک جنیوا کے بیچ میں یا کسی لیک سوئٹزرلینڈ کے بیچ میں اس نے کسی آئلینڈ پر اپنے آخری 10-15 سال گزارے، اور آخری 10-15 سال وہاں گزارے، ورلڈ فیمس تھا، لوگ اس کو ملنے جاتے تھے، مگر نہ وہ بجلی استعمال کرتا تھا، رات کو جلدی سوتا تھا، آئلینڈ پر رہتا تھا، نیچر کے ساتھ رہتا تھا، لوگ وہیں اس کو ملنے جاتے تھے. تو دیٹ واز اے میسج ایوالونگ انسانیت کے اندر کہ قدرت کے ساتھ مل کر چلو. اور اب تو بڑا ڈینجرس ہو گیا، اور اب اتنا ڈینجرس معاملہ ہے کہ گلوبل وارمنگ کے ریپرکشنز کا مجھے اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. یہ گلیشیل لیکس کی جو کیفیت ہے پاکستان کے اندر، اس بات کا امکان ہے کہ سیلاب آئے. پاکستان نے سیلاب دیکھا، پاکستان ول بی ون آف دا ٹاپ سفررز آف گلوبل وارمنگ، جبکہ پاکستان کا اپنا کنٹریبیوشن 1% سے بھی نیچے ہے آن گلوبل، وہ فریکشن میں ہوگا آف گلوبل وارمنگ. مگر کوئی بات نہیں، یعنی بجائے اس کے کہ ہم یہ بلیم کریں کہ دنیا نے یہ کیا اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہمیں تو اپنی انٹرسٹ میں ان چیزوں میں حصہ لینا پڑے گا. لہٰذا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ میں ہمیشہ سے چند چیزوں کا کانشیس رہا. میں نے کلینک اسپتال بنایا، سب کچھ گھر کے اندر، کہ ایک تو لائٹ اندر آئے. اچھا، لائٹ آپ سب لوگوں کے لیے یہ بتاؤں کہ لائٹ بائی اٹ سیلف از ناٹ اے ڈس انفیکٹنٹ، مگر وہ جراثیم کو اور مائکروبس کو ہینڈل کرتی ہے آلویز، ہے نا. تو لائٹ گھروں کے اندر آئے، ڈارک گھر. کبھی کبھی گرمیوں کے اندر یہ سوچا جاتا تھا کہ ڈارک رکھو، ٹھیک ہے جی، لائٹ گھر کے اندر آئے. پھر ہوا آئے. آج کل ایئر پولیوشن کی وجہ سے میں نہیں کہہ سکتا، حیدرآباد جو لوگ گئے ہوں، حیدرآباد سندھ، تو ان کو یہ دیکھا ہوگا انہوں نے، اور ابھی بھی موجود ہیں، کہ گھروں کے اوپر وہ ونڈ کیچرز لگتے تھے، اور بڑی خوبصورت چیز تھی. اور وہ شام کو جو سی بریز چلتی تھی وہ گھر کے بیچ میں ہوا لے جاتی تھی. یعنی یہ نہیں کہ باہر، گھر کے بیچ میں ہوا جاتی تھی. تو میں نے اپنے گھر میں ایک ونڈ کیچر بنایا. اس لائٹ، ونڈ، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، اور ہم اتنے عادی ہو گئے. فار پیپل آف مائی جنریشن، میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے والد کے کمرے میں ایک ایئر کنڈیشنر لگا. ہمیں تو ایئر کنڈیشنر کا اندازہ ہی نہیں تھا. تو والد کے کمرے میں ایئر کنڈیشنر لگا. سخت گرمیوں میں ہم سب اسی میں سو جاتے تھے. یہی کیفیت تھی، اور لوگ عادی بھی نہیں تھے ایئر کنڈیشننگ کے. بعد میں عادی ہو گئے. پتہ نہیں ہے جینٹلمین ہیئر ویدر ہی از ہیئر اور ناٹ. میں ان کے والد صاحب کا ذکر کرتا ہوں، عبادت یار خان صاحب. جب میں ان کے گھر جاتا تھا نا تو وہ پنکھا بھی نہیں چلاتے تھے، اور وہ اپنے کوریڈور میں بیٹھتے تھے کہ یہاں اچھی ہوا آتی ہے. تو یہ ایٹیٹیوڈز بدل گئے. اب ہم نے اپنے کمرے کے اندر ہی پنکھا اور ٹھنڈک اور ایئر کنڈیشننگ کرنے لگے. باہر صورت میں جو آپ لوگوں کو انسسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کے لیے ہمیں کسی ایڈ کی ضرورت نہیں ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں انگرو کا بھی اور نپون کا بھی اور اوساکا کا بھی اور سب کا، جنہوں نے اس میں ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا. اور ہمارے کہنے سے ہمارا پیشن یہ تھا کہ اس کو گرین کریں. ہم اپنا پانی کنزرو کرتے ہیں. A friend of mine, architect اعجاز احد is here. میں اس کو کل ہی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو واٹر باڈیز ہم آرکیٹیکچر میں بناتے ہیں اب ان ممالک کے اندر، پاکستان جیسے ملک کے اندر، یہ سب پانی سے خالی رہتی ہیں. جو شالیمار گارڈنز تھا، ایک فیسینیشن ہے، جہاں ڈرائی کلائمیٹ ہو اور جہاں تو گرم کلائمیٹ ہو، وہاں واٹر باڈیز سے ایک فیسینیشن ہے. تو شالیمار گارڈنز بنا. اسلام آباد میں آپ یہ دیکھیے فیصل ماسک، واٹر باڈیز بہت جگہوں پر ہیں مگر پانی وہاں ہوتا ہی نہیں. تو میں اب آرکیٹیکچر کے اندر یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے سرکمسٹانسز کے اعتبار سے ہمیں آرکیٹیکچر کا کرنا چاہیے. تو واٹر باڈیز ہیو بیکم سپرفلوس ہیں. تو آرکیٹیکچر آلسو شوڈ ریفلیکٹ دا نیچر، یعنی کنزرویشن ان دا فیکٹ کہ جی ان کی والز ایسی ہوں کہ یہ جو اندر کی گرمی ہے وہ اندر رکھے اور باہر کی گرمی کو اندر نہ آنے دے. تو دیٹ از بیکمنگ اے میجر لینڈ مارک ان دا ورلڈ آف آرکیٹیکچر کے انوائرمنٹ کے ساتھ بنائیں، انوائرمنٹ سے ملا جلا بنائیں. کانکریٹ، اسٹیل کے ساتھ ساتھ انفیکٹ ان دا اسکینڈینیوین کنٹریز ووڈ بلڈنگس کے اوپر بھی توجہ دی جا رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ
چیز میرے ملک کے لیے بے انتہا ضروری ہے اور اس میں بچوں کا انوالومنٹ بے انتہا ضروری ہے. ان کنزرویشن ایفرٹس کے اندر بچوں کا انوالومنٹ بے انتہا ضروری ہے. بیفور آئی کیم ہیئر وین آئی واز الیکٹڈ ایز این MNA 2013 سے 18 تک, تو میں اور میری بیوی بچوں کے اسکول میں جا کر پینسلز بانٹتے تھے. ان پینسلز کے پیچھے جہاں ربر ہوتا ہے مٹانے والا, اس ربر کی جگہ پر سیڈز ڈال کر, جیسے آپ یہ سمجھ لیجیے جو کھانے کی دوائیوں کی کیپسول ہوتی ہے, ان خالی کیپسول کے اندر سیڈ ڈال کر ہم بچوں کو دیتے تھے کہ اس کو پلانٹ کرو اور اس میں صرف دھنیا کا اور چیزوں کا, ویجیٹیبلز کے پودے نکلیں گے اور گھر میں دیکھو. جسٹ کریٹنگ انٹرسٹ ان دا نیو جنریشن, اس کو یہ کنزرویشن, اس کو یہ زمین کی خوبصورتی اور زمین کے ساتھ مل کر چلنا. وی ہیو ٹو چینج آور پرائرٹیز. آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے فلسطین کا یہاں ذکر ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ اتنی انہیپینس کریٹ کی ہے, اتنا ظلم دنیا کو دکھایا ہے کہ انسانیت کو اپنے اوپر سے کانفیڈنس اٹھ گیا ہے کہ اس کے اندر بھی ہمدردی ہے, باعث کو نکال کر بھی ہمدردی ہے. ایسا بالکل نظر نہیں آیا. اور پرائرٹیز اگر دنیا کی وار اینڈ ڈسٹرکشن آف دی ارتھ ہوگا تو ہماری پرائرٹیز پیس اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ کنزرویشن آف دی ارتھ تو دیر سے آئے گا نا, یا نہیں آئے گا, یا کنفیوزڈ آئے گا کہ یہ بھی کرو یہ بھی کرو. یعنی میں کنفیوژن کا ذکر کروں کہ وہ لیو ٹولسٹائے جو اینا کیرینینا کا بھی آتھر ہے, اس نے وہ کریمین وار کے اندر رشیا کی طرف سے اس نے شرکت کی, اینڈ ہی واز اے ینگ مین. اور جب وہ وار کے اندر گیا تو اچانک اس نے دیکھا کہ یار اتنی لڑائی, مار کٹائی, لوگ مرے ہوئے, ڈس ممبرڈ پارٹس ہیں. اچانک تھوڑی دیر میں وہ ایک دن سفید جھنڈا لے کر کوئی آیا اور وہاں پر امن ہو گیا ایک دن کے لیے, تاکہ تم اپنے لوگوں کو دفن کر لو. اچھا, ہاتھ ملایا, دوسروں سے سب سے ہلو ہائی کی اور لوگوں کو دفن کر دیا, اور تیسرے دن پھر جب مارنا کوٹنا شروع کر دیا. تو یہ کنٹرڈکشن, انسانیت کیسے چل سکتی ہے ان کنٹرڈکشنز کے ساتھ؟ بجائے اس کے کہ نو وار کا زمانہ آئے, ہم ایک اسٹیریلائزڈ, کنڈیشنڈ, رولز بیسڈ ورلڈ آرڈر اینڈ رولز بیسڈ وار پر آ گئے. اچھا, اور رولز بیسڈ ورلڈ آرڈر کو بھی ہم ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ایک ویلتھ ڈسپیرٹی ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے بہت بڑا, اور اچانک اس ایٹ دا سیم ٹائم رولز بیسڈ وار کرتے ہیں جس کے رولز کو بھی ہم ایکسپلائٹ کرتے ہیں. یعنی رولز جنیوا کنونشن ہو, کچھ ہو, بھاڑ میں جائیں جنیوا کنونشن. جب ہم نے لوگوں کو مارنا ہے تو مارنا ہے, اور اپنے انٹرسٹ میں مارنا ہے. کوئی ہیومینٹی, کوئی اقدار, نہ بائبل کی اقدار, نہ قرآن کی اقدار کوئی اپناتا ہی نہیں ہے. نہ ہیومینٹی کی اقدار اپنا لے بھائی. اگر اف یو آر ٹو سیکولر ٹو تھنک آف آل دیٹ, تو ہیومینٹی کی اقدار, تو ہیومینٹی کی بھی اقدار کوئی نہیں ہے. اگر ہم نے رائٹ آف وے کے اعتبار سے ڈسٹروائے کرنا ہے, ہم نے تیل کے لیے ڈسٹروائے کرنا ہے, ہم نے جمہوریت کے لیے ڈسٹروائے کرنا ہے, ہم نے سیویجز کو سیویجز کے طور پر ٹریٹ کرنا ہے, ان کے ساتھ تو بات چیت نہیں ہو سکتی سیویجز سے. تو یہ ٹرینڈ دنیا کا بدلے گا. خیر, آئی ایم ڈائیگریسنگ فرام دا بیوٹیفل امپیکٹ آف دا گرین پریسیڈنسی. آئی ایم سو پراؤڈ آف مائی ٹیم جنہوں نے اس کے اوپر محنت کی. اینڈ اٹ جسٹ اسٹارٹیڈ ایز سم تھنگ, جیسے ISO سرٹیفکیشن بھی ہم نے کوشش کی کہ یار ہر پروسیس کو لکھ لیا جائے. دیکھیں, جو لوگ انسٹیٹیوشنز اور آرگنائزیشنز چلاتے ہیں وہ ISO سرٹیفکیشن پر ان کو خیال ہوگا. تو میں اپنا جب ہاسپٹل میں آئی ڈرافٹڈ مائی اون ISO انٹائرٹی, اتنا موٹا جرنل میں نے بنایا, کیونکہ میں نے کہا کہ یار جس کو میں کمرشلی بلاؤں گا ISO کے لیے, وہ مجھ سے پوچھے گا کہ تمہارا یہ پروسیس کیا ہے, اس کو سٹیپس میں ڈیوائڈ کرے گا اور چیک لسٹ بنائے گا, مجھ سے ہی پوچھے گا. تو میں نے خود ہی لکھے سارے, خود ہی اس کو امپلیمنٹ کیا. تو یہاں پر بھی ہم نے اس کے ساتھ ساتھ گرین پریسیڈنسی کے ساتھ ساتھ ISO سرٹیفکیشن کیا. ایوری پروسیس کہ ہو ول کم اینڈ لک ایٹ دیز چینجز, کہ یہاں ڈسٹ ہے, اینڈ ہاؤ فریکوینسی ول دیٹ بی ڈن, یا ول اٹ بی لیفٹ ٹو انڈیویجولس کہ ہاں جی آ گیا دیکھ لیا اس نے, نہیں, بلکہ ایوری تھنگ ہیز ٹو بی ریٹن, فالوڈ, پیریوڈیکلی چیک. سم تھنگز آر نیڈیڈ ٹو بی چیکڈ ایوری ڈے, سم تھنگز ان اے ویک, سم تھنگز ان اے منتھ, سم تھنگ ان اے ایئر, سم تھنگ ان اے فیو ایئرس. آپ یہاں سے لابی میں جائیں گے, آپ کو ایک بڑی انوکھی اور بات بتاؤں, کوشش کر رہا ہوں اگر وہ ہو جائے. اب یہ پردے پڑے ہوئے ہیں,
ہم کئی مرتبہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یار جب لوگ یہاں پر آئیں، مگر نہیں، کیمرے کے لیے یہ پردے بند کر دیتے ہیں اور اس روشنی پہ چلتے ہیں، مگر یہ کہ باہر سے اگر روشنی آئے تو ایک کمرے میں بھی انٹرسٹ ہو جاتا ہے، مگر فی الحال لوگوں کو شاید کیمرہ زیادہ ضروری ہے۔ آپ لابی میں جائیں گے تو گلانس اپ، جب اوپر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یلو اور اورنج سی سن لائٹ کا تھوڑا سا احساس ہوگا۔ اچھا وہ کیا تھا؟ وہ جب یہ بلڈنگ بنی تھی، اس بلڈنگ کا آرکیٹیکٹ تھا ایڈورڈ سٹون، اس نے ایک تو آکٹاگون کو پک کیا ایز اے ریمننٹ آف اسلامک جیومیٹرک فارمز، اور آکٹاگون اور پلرز میں بھی آکٹاگون ہے، آپ فلور پر دیکھیے گا باہر بھی آکٹاگون ہے، وین یو کم ان یو ول سی آکٹاگون، یو ول سی آکٹاگون آن دیز ڈورز۔ بڑا اچھا بریلینٹ آرکیٹیکٹ، اس نے پنسٹیک بنایا یہاں پر، وابڈا ہاؤس بنایا لاہور میں، بریلینٹ آرکیٹیکٹ۔ تو خیر اوپر سے روشنی کے لیے وہ سن لائٹس ہیں۔ اچھا ہوا کیا، کبھی وہ سن لائٹ فائبر گلاس اس کا ٹاپ ہوگا، وہ پیلا ہو گیا۔ اچھا پھر وہاں سے کچھ کبھی کبھی بارش میں سیپیج ہونے لگا تو ایک اور فائبر گلاس کر لگا دیا گیا، پھر مزید سیپیج ہوا تو ایک اور لگا دیا۔ تو دیر آر 5 layers of yellowed fiber glass and there is no light. تو we are trying, again we have requested on a CSR لیول، کیونکہ یہ ہم نے سارا کام CSR پہ کیا، CSR پہ کیا، اپنے شوق سے کیا۔ CSR سے کہیں زیادہ وہ شوق ہے ہماری ٹیم کا، لیڈ بائی شاہد صاحب، وہ شوق ہے ہماری ٹیم کا کہ وقت پر اس کو امپلیمنٹ کر لیا جائے۔ تو ہم وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی اسکائی لائٹس لگ جائیں تاکہ روشنی آ جائے۔ تو دس از اے کنٹینیوس تھنگ وچ ول ہیپن تھرو آؤٹ آر لائفز، کہ ہم کنزرویشن کریں گے، اپنی اولاد کو کنزرویشن سکھائیں گے، اینڈ دیز آر تھنگز وچ ڈو ناٹ کاسٹ اینی منی، ان فیکٹ دے سیو منی، وی ناٹ نیڈ اینی گائیڈنس ایکسیپٹ فار international happiness on what all of us do. People can learn. This is the only presidency which is a green presidency جس میں سے زیرو ایمیشنز ہیں۔ ہم اپنا کمپاسٹ بناتے ہیں، اپنے جو کوڑا ہے اس کو اس میں ڈالتے ہیں، ہم اپنا پانی کنزرو کرتے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی انٹرنیشنل وزٹرز آئیں تو ہم نے اپنے پونڈس کو بھرتے ہیں، مگر اس کے پانی کو بھی ہم کنزرو کرتے ہیں۔ تو ایوری تھنگ ان دس پریسیڈنسی از اے اسٹیبلائز سچویشن، اینڈ دیٹس واٹ وی بلیو کہ پاکستان میں بھی وہی کیفیت ہو۔ اٹ ڈز ناٹ ریکوائر ایڈورٹیزمنٹ آلسو۔ یہ 2 wheelers والے لوگ آئے میرے پاس اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں چاہیے سپورٹ گورنمنٹ کی۔ میں نے کہا الیکٹرانک وہیکلس 2 wheelers بنا رہے ہیں، تو میں نے کہا کیوں چاہیے؟ کہنے لگے جی اس لیے چاہیے کہ ہم سے لوگ وہیکلس خریدیں۔ میں نے کہا کیوں، کتنا فرق ہے؟ تو پیٹرول کے 2 wheelers میں اور الیکٹرانک 2 wheelers کے اندر 20,000 کا فرق ہے، اور 10,000 روپے سال میں بچ جاتے ہیں، تو 2 سال میں کاسٹ نکل آتی ہے۔ تو میں نے کہا اس سے اچھی مارکیٹنگ کیا ہو سکتی ہے بھائی؟ مطلب وائی ڈو یو نیڈ دا گورنمنٹ ٹو ہیلپ یو؟ وائی ڈونٹ یو ایڈورٹائز دس فیکٹ کہ دو سال کے اندر پیسے نکل آئیں گے، پھر بچت، اور 7 یا 8 سال بیٹری لائف ہے۔ تو دا سیم تھنگ، دیز تھنگز، آل دیز تھنگز، اپنی بیوٹی کے اعتبار سے آپ پیڑ لگاتے ہیں، خوبصورتی، دا سیٹسفیکشن ان یور ہارٹ about being able to do something, the greenery which you applaud، تو خوشی کے اندر انسان کی خوشی ایک جستجو ہے جو امریکن کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے، اور لوگ اسٹرائیو کرتے ہیں اس ہیپینس کے لیے جو ستیہ ناس ہو گیا ہے اب غزہ کی تصویریں دیکھ دیکھ کر انسان کی خوشی کا۔ مگر یہ کہ اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ یہ خوشی جو ہے وہ گڈز میں نہیں، مٹیریل گڈز میں نہیں، بلکہ وہ ایک جھونکا خوبصورت اچھی ہوا کا جس میں بھینی بھینی خوشبو ہو، ایک بچے کی معصومیت، ایک پھول، یہ سب چیزیں خوشی دیتی ہیں جو انسان اپنے آپ کو اندر بند کر ان خوشیوں سے دور رہتا ہے، پھر مینٹل ہیلتھ کی ایشوز میں بھی پڑتا ہے۔ تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ود گریٹ تھینکس ٹو مائی ٹیم اینڈ ٹو یو فار لسننگ ٹو می، سم تھنگ which we need to share with pride throughout the world and with the people of Pakistan, I beg your leave. Thank you. Assalamu alaikum.